اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج میں ایک انتہائی حساس اور نازک موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جب علامہ اشرف صاحب نے جلالی صاحب نے شروع میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خطاب کہا تھا، تو میں نے اس وقت ایک کتاب لکھی تھی سیدہ زہرا پاک کی شان میں۔ نامساعد حالات اور وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ پرنٹ تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال میرے حصے میں وہ سعادت ضرور آئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور پیش ہوگی۔ آج کل پھر چرچا ہے، خطائی کو مفتی حنیف قریشی صاحب نے دعوت دی ہے مناظرے کی، اور وہ ICU کا بہانہ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات تو خیر چلتے رہیں گے، لیکن جو شکوک و شبہات لوگوں کے اذہان میں پیدا ہو گئے، میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان شکوک کو دور کروں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں مدد کی بھی درخواست کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت کی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دار کی نوکری پہ ثابت قدمی اور حق بولنے کی اللہ سے دعا کی۔ پھر میں نے اس کے بعد آج حسب وعدہ یہ ویڈیو بنانا میں شروع کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادھر لوگ زیادہ ہیں اور اہل بیت کی طرف لوگ کم ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کربلا میں بھی ایسا ہی تھا، کدھر 72 اور کدھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ تو حق کے ساتھ ہمیشہ لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ مجھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جسے مسلم شریف میں روایت کیا گیا کبھی نہیں بھولتی۔ کریم آقا نے فرمایا بدا الاسلام غریباً، اسلام ابتدا میں شروع میں غریب تھا۔ غریب سے مراد ہے تھوڑا تھا، اجنبی تھا، معاشرہ اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، تو عنقریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ اپنے ابتدائی حالات کی طرف پھر لوٹ جائے گا، پھر اس کے حق کے چاہنے والے کم ہوں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، لیکن اس وقت جو جمے ہوئے ہوں گے ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ خوشخبری ہو جائے۔ تھوڑے سے نیک لوگ کون سے ہوں گے؟ غرباء کی تفسیر میں ایک دوسری حدیث ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ برے لوگوں میں تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے، اطاعت کرنے والے کم ہوں گے، نافرمان لوگ زیادہ ہوں گے۔ شروع میں اسلام کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور بلکہ کفر کا بول بالا زیادہ تھا۔ پھر اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہوا، وہ معاشرہ جو اسلام کو قبول نہیں کر رہا تھا، پھر اسی معاشرے نے اسلام کو قبول بھی کیا۔ اس کے بعد پھر بدعات کا ظہور ہوا، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ بدعات کرنے والے زیادہ ہو گئے، اور وہ شاید آج ہی کا زمانہ ہے جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اہل بیت جو حق ہیں ان کے ساتھ آج کم لوگ ہیں، اور جدھر تماشا ہے، لعب ہے، ادھر لوگ زیادہ ہیں۔ لیکن خوشخبری بہرحال ہمارے لیے ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 20 جمادی الثانی جمعے کا دن تھا جب بعثت کا 5واں سال مکہ مکرمہ میں سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ 600 بعد میں 32 ہجری میں آپ کا وصال بھی ہوا۔ آپ کی کنیت ام ابیہا بھی تھی، ام الحسنین بھی تھی، ام الحسن بھی تھی، ام الحسین بھی تھی۔ آپ کے القاب صدیقہ بھی تھے، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، عفیفہ، رضیہ، بطول، اور زہرا کے لقب سے آپ کو جانا جاتا تھا۔ سیدہ نساء العالمین بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں سیدہ زہرا کا ذکر خیر ہے۔ سورہ دہر، سورہ کوثر، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت نور۔ آپ کے فضائل میں کثرت سے احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ یہ جو باغ فدق والا معاملہ ہے، اس میں شروع سے ہی شکوک و شبہات امت مسلمہ کے اذہان میں ڈالے گئے۔ پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ میں نے قبر کے سوالوں کا تفصیل سے مشاہدہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ قبر میں فدق کے بارے میں ہم سے کوئی سوال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ افسریت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ ہی قیامت کے دن ہوگا۔
مسلمانوں کو عبادات سے ہٹا کے جان بوجھ کے اس طرف لگایا گیا اور ان مسائل میں الجھا کے ان کی توجہ دین اور شریعت سے دور کی گئی، اور یہ ایک منظم سازش کے تحت ہوا، اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک جب اس پہ تھوڑی گرد جم چکی تھی اس معاملے پہ، تو ایک لاہور کے مولوی صاحب نے پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی پاکیزگی کی قسمیں اور طہارت کی تذکرے قرآن مجید میں بھی ہیں، ان پر خطا کی تہمت لگا کے اس سلسلے کو اتنی ہوا دی کہ آج لوگوں کے عام لوگ جن کو اس کے بارے میں علم نہیں، ان کے ایمان بھی ڈگمگانے لگ گئے۔ غیرت پتہ نہیں ہماری کدھر چلی گئی۔ میں بہت سوچتا ہوں کہ لاہور کے مولوی صاحب کے شاگرد ان کو خطا پر نہیں کہتے، اور اگر کوئی ان کو خطا پر کہے تو وہ اس کا محاسبہ اور محاکمہ کرتے ہیں، پھر کس طرح آپ نے یہ گوارا کر لیا کہ آپ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطا پر کہیں؟ خطا کا جو نیا رنگ دیا گیا سیدہ زہرا کی ذات پر، اور یہ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، جو جرت کی گئی آپ کو خطا پر کہنے کی، یہ 14 صدیوں میں آج تک کسی کو بھی نہ ہو سکی۔ بدترین دشمن یزید تھا اہل بیت کا، لیکن یزید کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطا پر کہے۔ اور میں ان کی عقلوں پر بھی ماتم کرنا چاہوں گا جو اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے مولوی صاحب کی طرف سے بہت سی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ صاحب و مولوی صاحب نے قبر میں کام نہیں آنا، آپ اپنی آخرت بچانے کی فکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور اللہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں، کامیابی اور فلاح اسی میں ہے۔ فدق وہ باغ ہے جو جنگ خیبر کے موقع پر بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ یہودیوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باغ ہبہ کیا تھا، اور اس میں جانے کا عنایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے کریم آقا نے خود درخت لگائے تھے۔ تو شرعی لحاظ سے یہ مال فے میں سے ہے، جبکہ اہل تشیع اسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد کہتے ہیں۔ باغ فدق زمینی رقبہ ہے جو سعودی عرب کے شمال میں خیبر کے مقام پر مدینہ طیبہ سے 30 میل کے تقریباً فاصلے پر واقع ہے۔ اس میں چشمے بھی ہیں، کھجوروں کے درخت بھی ہیں، اور اس کا رقبہ 50 کلومیٹر ملٹیپلائی 50 کلومیٹر ہے۔ اب اسے حایت کہتے ہیں، اس کو اب فدق نہیں کہا جاتا۔ اس میں بساتین فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، اور اس میں مسجد فاطمہ بھی ہے۔ اس میں 7 چشمے بھی ہیں جو سیدہ زہرا کے نام سے منسوب ہیں۔ یہ فدق دراصل نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حام کے بیٹے تھے، جو اس علاقے کے پہلے آباد کار تھے، ان کے نام پر یہ فدق کا باغ مشہور ہوا۔ اب بڑھتے ہیں فدق کی حق ملکیت کی طرف۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے نزول کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدہ کائنات نے اس پر حق ملکیت سمجھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے یہ حکومت کی ملکیت ہے، اور آپ کے اس موقف کو سیدہ طیبہ طاہرہ نے برضا و رغبت تسلیم کر لیا۔ لیکن اس حدیث کا اہل تشیع انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے راوی صرف صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک صلح ثابت ہے اور تشیع اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ اس کی تفصیل بخاری شریف کی کتاب المغازی میں اور مسلم شریف کی کتاب الجہاد میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اور بھی بہت سی باتیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مطالبہ فدق لے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئیں، یا اسی طرح آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بیعت لینے کے لیے انصار کے گھروں میں گئیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں بھی ان کتب میں ملتی ہیں۔ اور یہ جو مطالبہ فدق کی بات ہے، اس کو اب 14 صدیوں بعد مولوی لاہور کے مولوی صاحب نے ان کو دہرایا، اور آپ کو خطا پر الیاذ باللہ میرے منہ میں خاک، آپ کو خطا پر کہا۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جنہوں نے
پردے کی وجہ سے رات کو اپنے دفن ہونے کا حکم دیا تھا، وہ جن کا بال مبارک کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ جو قیامت کے دن جب ان کی سواری گزرے گی تو حکم ہوگا نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، کہ نگاہیں بھی بند کر دو اور اپنی گردنیں بھی جھکا لو، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ کیا کوئی صحیح دماغ انسان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت کی قسم قرآن کھائے وہ انصار کے گھر میں بیعت کے لیے جائیں گی، یا وہ باغ فدق جو دنیا کا مال ہے اس کی طلب کے لیے آپ کسی بھی موقع پر لوگوں کے سامنے جائیں گی؟ یہ نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی کوئی قرینہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اصول یاد رکھیے کہ کسی ایک روایت پر فیصلے نہیں دیے جاتے، بلکہ کسی بھی واقعہ کو جانچنے کے لیے اس کے متعلق تمام صحیح روایات کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس روایت کی طرف آتے ہیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال۔ اور صحیح بخاری شریف کی جو روایت ہے 4240 نمبر حدیث ہے، آئیے اس کے الفاظ بھی سماعت کرتے ہیں۔ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ نبی الکریم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ وفدق وما بقی من خمس خیبر۔ یہاں تک آپ ان الفاظ پہ اگر غور کریں تو مجھے بتائیں یہاں پہ مطالبے کا لفظ کدھر ہے، طلبہ کدھر کہا؟ مجھے ان لوگوں کی عقلوں پر بھی سوچنے کا موقع دیا جانا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مطالبہ کیا۔ مطالبے کا تو لفظ ہی یہاں نہیں ہے۔ تسألہ، آپ نے سوال کیا، یا یوں کہیے کہ آپ نے مسئلہ پوچھا۔ یہ تسألہ کا مطلب طلب کرنا بعید از عقل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مسئلہ پوچھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال فیض چھوڑا ہے، جو مدینہ طیبہ میں ہے، جو فدق کا باغ ہے یا خیبر کے باقی خمس ہیں، ان کے بارے میں آپ نے پوچھا، تسألہ سوال کیا۔ تو جواباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حالها التي كان عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس پہلی روایت کو اس کو ملائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مسئلے پوچھنے کے جواب میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کا مال وراثت نہیں بنتا۔ اور حق بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام تو زندہ ہوتے ہیں نا، مال تو اس کا تقسیم ہوتا ہے، وراثت اس کی بنتی ہے جو مر جائے۔ مولوی صاحب جو لاہور کے ہیں، مولوی اشرف صاحب، آپ نے تو میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا وہ عقیدہ جس پہ اہل سنت کی بنیادیں بھی قائم ہیں اس کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی ہے وراثت بنا کے۔ اور آپ نے جو یہ الفاظ کہے تھے نا کہ جب مانگ رہی تھی خطا پہ تھی، آج تک 1400 سال میں کسی محدث، کسی مفکر، کسی مدبر نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے جو آپ کے دماغ میں نہ جانے کس خناس نے بھر دیے، اور آپ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہی خطا کی تہمت لگانے لگ گئے۔ میں آگے بات کر کے اس مسئلے کو بھی واضح کرتا ہوں۔ مسئلہ تو یہاں پہ ہی واضح ہو گیا کہ آپ نے تو مانگا ہی نہیں، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جب وہ مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھی؟ تسألہ، آپ نے مسئلہ پوچھا۔ یا اگر اس کا معنی یہ بھی کیا جائے کہ آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ وراثت کے طور پہ دیا جائے، تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کہ میں نے خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی بلکہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر آگے مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ تفصیلات کہاں سے آ گئیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔
مجھے سارے ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اپنے الفاظ منقول ہوں کہ میں ابو بکر صدیق پہ غصہ ہوئی. اس طرح کا کوئی لفظ کوئی قیامت تک سیدہ زہرا سے ثابت نہیں کر سکتا. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضب کا ذکر صرف ان روایات میں ہے جن کی سند میں ابن الشہاب ظاہری موجود ہے. اب میری بات آپ نے تھوڑی توجہ سے سننی ہے. یہ جو باغ فدق کے متعلق روایات ہیں 36 روایات ہیں، جن میں سے 11 روایات کی سند میں ابن شہاب الظاہری موجود ہیں. جو باقی روایات ہیں ان میں رنجیدگی کا ذکر موجود نہیں ہے. اچھا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا خود بھی گئیں، اگر آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال تسلیم کیا جائے تو آپ باپردہ تھیں. ظاہر ہے اس پہ تو کچھ شبہ نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا، شیطان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کہے سیدہ زہرا پردے کے بغیر گئی تھی. آپ اگر گئی تو باپردہ گئی تھی. پھر مجھے بتائیے، سیدہ زہرا اگر باپردہ تھی، آپ کا بال مبارک بھی سامنے نہیں تھا، تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے کے تاثرات کس نے دیکھے جو کہہ دیا کہ سیدہ ناراض ہو گئی؟ سیدہ کے الفاظ تو ہیں ہی نہیں ناراضگی کے، اور آپ کے چہرے کے تاثرات سے کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے جبکہ چہرہ مبارکہ پردے میں تھا؟ مولوی صاحب، یہ ظن راوی تو ہو سکتا ہے، یقین کامل نہیں. اسی طرح سیدہ زہرا کو خطا پر کہنا مولوی اشرف جلالی صاحب کا اپنا ظن ہے. اچھا، دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پردے میں تھی، تو اب اس کے بعد ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ شاید دل میں آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا. تو مجھے بتائیے، راوی کوئی بھی ہو، انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دل کی بات کیسے معلوم ہو گئی؟ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ دل سے ناراض تھی؟ ناراضگی کے الفاظ کہیں بھی نہیں. ناراضگی کے الفاظ یہ جو بعض روایت میں ملتے ہیں، غضبت علی ابی بکر صدیق، یہ راوی کے اپنے الفاظ ہیں، اور وہ بھی شہاب ظاہری کے، جبکہ وہ موقع پر موجود بھی نہیں تھے جب فدق کا واقعہ ہو رہا تھا. جب آپ نے مسئلہ اس کے بارے میں سیدہ نے پوچھا، وہ 11 ہجری کا واقعہ ہے. اور اس روایت کو عروہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور عروہ تو 21 یا 22 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. اب دوبارہ بخاری کی روایت کی طرف آتے ہیں. بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: فَحَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ، کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انہیں چھوڑ دیا اور وصال تک ان سے کلام نہ کیا. یہ الفاظ حق تو یہ ہے کہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، نہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہیں، نہ یہ الفاظ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں، بلکہ یہ الفاظ راوی کے ہیں. یہ جو ابن شہاب الظاہری جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ عالم تھے، محدث تھے، اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا. لیکن یاد رکھیے کہ ان پر یہ اعتراض ہے کہ وہ احادیث میں ادراج کرتے تھے، اور لاہور کے مولوی صاحب کو بخوبی علم ہوگا کہ ادراج ہوتا ہے اپنی جانب سے تشریحی جملے حدیث میں شامل کر دینا. حدیث سے تشریحی جملے شامل کیے آپ نے حدیث میں، تو یہ آپ ادراج کرنے میں بڑے مشہور تھے، اور یہ ان پر اعتراض ہوتا ہے. فن کے ماہر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تدلیس بھی کرتے تھے. تدلیس کا معنی بھی لاہور کے مولوی صاحب کو بخوبی معلوم ہے. تدلیس کہتے ہیں کہ حدیث کی سند میں اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو چھپا لینا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ابن شہاب ظاہری حدیث کی سند کی کمزوری کو چھپا لیتے تھے. ناراضگی والی بات بھی ظاہری کا ادراج ہے، اور یہ ظاہری کا ادراج اس لیے بھی ہے کہ وہ تو اس واقعہ کے 50 سال بعد پیدا ہوئے تھے. حضرت بہقی اور ابن حجر نے بھی
ظاہری کی اس بات کو منقطع قرار دے کے اسے مسترد کیا ہے۔ ابن حجر فتح الباری کی شرح میں زیر حدیث 4240 لکھتے ہیں کہ ظاہری کی یہ بات منقطع ہے۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مسئلہ پوچھا گیا، اور یہ نہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خود تشریف لائی تھی، بلکہ حدیث کے الفاظ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بھیجا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، نہ کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں خود تشریف لے گئی تھی۔ تسألہ، آپ نے سوال کیا تھا کسی کے ذریعے، تو جواباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور دلیل حدیث پیش کی۔ جب آپ نے حدیث پیش کی تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس حدیث کو سمجھا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ اور ناراض کیسے ہوں جی؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں تو میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا تو آپ خونی امام حسین علیہ السلام کے خونی کفن کے بدلے میں اپنے نانا کی امت کی شفاعت مانگے گی، تو ایک باغ فدق کے لیے کیسے ناراض ہو سکتی تھی؟ اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ سیدہ نے بعد میں کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو نہ کی، تو وہ گفتگو مسئلہ وراثت پہ آپ نے نہیں کی، آپ نے دوبارہ یہ سوال نہیں کیا، آپ نے دوبارہ یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابا جانی نے فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں بنتی بلکہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کے بعد دوبارہ اس مسئلے کے متعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو نہیں کی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ناراض ہو گئی تھی، بطور ناراضگی آپ نے گفتگو نہیں چھوڑی، بلکہ اس سوال پہ دوبارہ آپ نے گفتگو نہیں فرمائی۔ بہقی سنن الکبریٰ جلد 6 صفحہ 491 حدیث نمبر 12735، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ سلام اللہ علیہ بیمار تھی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اجازت طلب کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ صدیق اکبر آپ سے گفتگو کی اجازت طلب کر رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ان کی اجازت کے بعد پھر آپ نے باپردہ ان سے گفتگو بھی کی۔ اچھا، اہل تشیع کی طرف اگر آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وراثت باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا جو ان کو نہیں ملا۔ تو میں ان سے پوچھوں کہ حق کس نے نہیں دیا؟ تو وہ جواباً کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا۔ صاحبو صدیق اکبر کی بیٹی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور یہی حصہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملا۔ تو کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کا حق بھی مارا؟ اور یہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کو تو بہت اچھالا گیا، اور 1400 سال بعد بھی آپ کو خطا پر کہا گیا، لیکن نہ پہلے نہ اب کسی نے یہ بات کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی حصہ نہیں ملا۔ اب بھی سارا زور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطا پر ثابت کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے بات کچھ اور ہے۔ یہ حسد مولا علی بول رہا ہے، یہ حسد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بول رہا ہے، اور ان کو ذکر علی اور ذکر فاطمہ ہضم نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب چاہتے ہی ہیں کوئی حیدر کا نعرہ نہ لگائے، کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار نہ کرے، کوئی حسن و حسین کو اپنی دل اپنی جان نہ کہے، بس اس میں پھر آگے ان سے غلطیاں ہوتی جاتی ہیں۔ بغض خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی انہیں رسوا کیا اور قیامت کے دن بھی انہیں رسوا کرے گا۔ یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ فتنہ پرور لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، اور ان کا مقصد اصلاح نہیں تھی بلکہ فتنے کو ہوا دینا تھا۔ آج بھی سیدہ کو خطا پر کہہ کے صرف فتنہ پروری کا اظہار کیا گیا 1400 سال کے بعد، اور اہل بیت کی محبت دلوں سے کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ سارے فیصلے
جب آنکھیں بند ہوں گی تو قبر میں ہی ہو جائیں گے، قیامت تو بہت دور ہے، اس سے پہلے مرتے وقت ہی پتہ چل جائے گا۔ ہم تو مطمئن ہیں، ہماری موت کا وقت آئے گا تو ہمیں لینے کے لیے تو مولا علی آئیں گے، ہم حیدر کے نعرے جن کے لگاتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں لینے کے لیے آئیں گے، اور قبر میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، کم از کم ہم ان کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا قبر میں کیا حال ہوگا اور قیامت کے دن تمہارا حال کیا ہوگا۔ صاحب سنیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ پیش کی تو سیدہ کائنات نے قول نبی سننے کے بعد اس کو تسلیم بھی کیا اور پھر وہ راضی بھی ہو گئیں، جبھی تو آپ نے دوبارہ اس معاملے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہیں کی۔ یاد رکھیے، لاہور کے مولوی صاحب اور خطائی ٹولے سب سے میں مخاطب ہوں کہ سیدہ زہرا میرے منہ میں کروڑوں مرتبہ لعنت پڑ جائے اگر میں ان کو خطا پہ کہوں۔ سیدہ زہرا خطا پر نہ تھی، نہ خطائی اجتہادی اور نہ ہی کوئی اور خطا، اور نہ ہی آپ ناراض ہوئی۔ مجھے بتائیے، کیا اپنے والد گرامی اپنے بابا جانی کا قول اور فرمان سن کر کوئی بیٹی ناراض ہوتی ہے یا سر کو جھکا لیتی ہے؟ اور بیٹی بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی، آپ کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ آپ نے قول نبی کو تسلیم کیا، آپ حدیث سن کے خاموش ہوئیں، نہ کہ آپ نے مذمت کی۔ اگر آپ نے کہا ہوتا کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یا آپ نے مذمت کی ہوتی تو اس کے کچھ تو الفاظ ہمیں احادیث کی کتب میں ملتے۔ احادیث نہ ملنے کا اور الفاظ نہ ملنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئیں، آپ نے رضامندی اختیار کر لی، مذمت نہیں کی۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، کوئی عام سی بیٹی بھی ہو نا، اگر اس کے باپ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے تو وہ عام سی بیٹی بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے سید کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا جانی کے متعلق ایک روایت سنی، تو اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میرے بابا جانی کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے تو آپ کبھی بھی خاموش نہ رہتی۔ میں نے فدق کے معاملے میں ابن منظور کے لسان العرب کو دیکھا۔ لسان العرب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 میں ہے، باغ فدق خیبر کا ایک قصبہ ہے، فدق خیبر کا ایک قصبہ ہے جس میں چشمے بھی ہیں، کھجوروں کے درخت بھی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ اب رحمت دو عالم پر یہ اللہ کی عطا تھی۔ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا گیا کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں بنتی، آپ نے خود فرمایا ہے، یہ حدیث مبارکہ ملنے کے بعد سیدہ کائنات نے پھر مطالبہ نہیں دہرایا۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں حق نہیں دیا، حضرت عمر فاروق نے انہیں حق نہیں دیا، حضرت عثمان غنی نے انہیں حق نہیں دیا، تو چوتھے نمبر پہ جو خلیفہ راشد تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود تھے، اور جو 5ویں خلیفہ راشد تھے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے تھے، وہ خود خلیفہ راشد تھے۔ اب اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو کیا مولا علی کے بازو میں طاقت نہیں تھی؟ جب وہ خود خلیفہ بن گئے تو کیا اپنی اولاد کو وہ ان کا حق نہ دلواتے؟ مولا علی نے بھی اپنے دور خلافت میں اپنی اولاد کو یہ نہ دیا۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ یہ جو باغ فدق تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی آمدن جاتی کہاں تھی؟ آئیے میں آپ کو اس کی بھی ایک جھلک بتا دیتا ہوں۔ جان کائنات اس کی آمدنی سے اپنا خرچ چلاتے تھے، اپنی ازواج کا خرچ چلاتے تھے، اپنے اہل و عیال کا خرچ چلاتے تھے، تمام بنی ہاشم کا خرچ چلاتے تھے، جو قبیلے اور وفود آتے ان کی مہمان نوازی بھی اسی باغ سے ہوا کرتی تھی، اور حاجت مندوں ضرورت مندوں کی امداد بھی اسی سے کی جاتی تھی۔ جہاد کے لیے اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا تھا اور جہاد کے لیے سواریاں بھی اسی سے لی جاتی تھی۔ اس کے مقابل جو صدقہ جان کائنات کے پاس آتا
وہ فوراً تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ صدقہ حضور اپنے پاس نہ رکھتے، نہ اپنی آل و اولاد کو کھلاتے، اس لیے کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے۔ تو صدقہ تو فوراً تقسیم ہو جاتا تھا۔ اب یہ باغ تو چھوٹا سا تھا، اس کی آمدن میں سے اخراجات زیادہ تھے، گویا آمدن کم تھی، اخراجات زیادہ تھے۔ تو جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اس کے بعد خلیفہ راشد بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان مصارف کو نہ چھیڑا، بلکہ انہی مصارف کے لیے آپ نے مختص رکھا اس باغ کو۔ اگر وہ اپنی ملکیت میں لے لیتے پھر تو اعتراض بنتا تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنی ملکیت میں نہ رکھا، بلکہ جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر رہے تھے اسی طرح آپ نے بھی اس کے اخراجات کو جاری اور ساری رکھا۔ اب اگر اس حدیث کی طرف جائیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے مسئلہ پوچھا، سوال پوچھا، تو وہ سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی کہ آپ کیا اس کے مصارف اب کس طرح کریں گے؟ یہ سوال پوچھنا خطا کہاں آ گئی؟ تو آپ نے بتایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے اسی طرح خرچ کریں گے۔ خلفائے راشدین جتنے بھی تھے وہ اپنی ملکیت میں یا اپنے تصرف میں نہیں لاتے تھے، بلکہ بطور وکیل اس باغ کی آمدن لے کے انہی مصارف میں لگاتے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ سیدہ سلام اللہ علیہ چاہتی یہ تھی کہ فدق کی آمدنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اہل بیت کو دی جائے اور باقی مصارف بھی اسی طرح ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرماتے تھے۔ فدق کا مطالبہ بھی اس لیے تھا کہ خاندان نبی انہی مصارف میں خرچ کرے۔ وہ اگر فرض کریں کہ فدق کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا تو اس لیے پوچھا تھا کہ اگر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مصارف میں خرچ کریں تو فبہا، اگر نہیں تو پھر ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم انہی مصارف کو اسی طرح جاری رکھیں جس طرح دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاری تھا۔ جواباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دو باتیں کی۔ پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ انبیاء کرام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور دوسری آپ نے یہ کہی کہ جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرمایا کرتے تھے من وعن، اسی طرح تقسیم کیا جائے گا۔ آپ کا موقف سن کے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئی تھی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ آپ ان کی بات سن کے ان کے موقف پہ راضی ہو گئی تھی۔ آپ خاموش ہوئیں، آپ راضی ہوئیں۔ بعض لوگوں نے خاموشی کو رنجش سمجھا بھی اور کہا بھی۔ تشیع سے سن کے لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عام آدمی نے خطا کا حکم لگا دیا، اور مولوی جلالی سے سن کے عام آدمی نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خطا پہ لگایا۔ سیدہ زہرا کو خطا پر کہنے والے بھی خطا کار ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطا پر کہنے والے خطا کار ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سے افسانے بھی گھڑے گئے کہ سیدہ نے کہا یہ میرے جنازے پر بھی نہ آئیں، پھر اس طرح کی اور بہت سی باتیں بھی سیدہ کی طرف منسوب کی گئیں۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، شاید اس سے آپ کو یہ میرا موقف سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ فدق کا باغ بطور وراثت تقسیم نہ کرنا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے صدیق اکبر کو خطا پہ کہنے والوں، کیا فرمان نبی پر عمل کرنا خطا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے 4 سالہ دور خلافت میں یہ فیصلہ برقرار رکھا جو صدیق اکبر کا فیصلہ تھا، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ کیا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی خطا پر تھے؟ ارے یہ کہنے والے تمہاری زبان پھٹ کیوں نہ گئی جب تم نے یہ کہا جب وہ مانگ رہی تھی وہ اس وقت خطا پر تھی؟ آسمان تم پہ کیوں نہ گرا، زمین کیوں نہ پھٹی کہ تم اس میں دب جاتے، اور یہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے دب جاتا، ختم ہو جاتا۔ مجھے بتاؤ تم نے جس منہ سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں کیا وہ منہ قبر میں بھی سلامت رہے گا؟ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ لو۔ قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تم کہہ رہے ہو وہ مانگ رہی تھی،
ارے یہ مانگنے والا خاندان نہیں ہے، تم یہ لفظ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ تو دینے والا خاندان ہے، یہ عطا کرنے والا خاندان ہے، ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تم نے کہا جب وہ مانگ رہی تھی، کیا تم اس وقت موجود تھے جو تم نے یہ الفاظ کیے ادا کیے جب وہ مانگ رہی تھی؟ الیاذ باللہ، تم فیصلے دینے والے کون سے قاضی اور جج ہو جو تم نے سیدہ زہرا پر بھی سلام اللہ علیہ پر بھی خطا کا فتویٰ لگا دیا، اور بطور جج تم انہیں مجرموں کی الیاذ باللہ فہرست میں لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال پہ رحم کرے، معافی مانگ لو، مدینہ طیبہ میں سیدہ کے در پہ چلے جاؤ اور آپ کے قدموں میں گر کے کہو میں کتا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ قیامت کی رسوائی سے بہتر ہے کہ آج علی الاعلان توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولوی جلالی کے موقف کو جو لوگ صحیح تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے، ابھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی مانگ لو۔ یہی خاندان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے صدقے جنت بھی تقسیم ہوگی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جنت کے سرداروں سے ناراضگی لے کے تم جنت میں کیا لینے جاؤ گے، اور مجھے نہیں پتا تم نے جن کا کلمہ پڑھنا ہے انہی کے خاندان پہ تان و تشنیع کے تیر چلانے ہیں، تو تمہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وما علینا الا البلاغ۔